بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 107 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق میں حضرات شیخین رحمہم اللہ کی دلیل، اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ کی دلیل اور ان کا جواب وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْإِسْتِيفَاءُ وَالْقَبْضُ لَا عَلَى فِعْلِ أَنفُسِهِمَا لِأَنَّ فِعْلَهُمَا التَّمْيِيزُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مَشْهُودًا بِهِ لِمَا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِالْقَبْضِ وَالْإِسْتِيفَاءِ وَهُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ۔ وقال الطحاوي رحمه الله: إذا قسم بأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع، وإليه مال بعض المشايخ رحمه الله، لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجر عليه، فكانت شهادة صورة ودعوى معنى فلا تقبل، إلا أن نقول هما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما لاتفاق الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه وهو التمييز، وإنما الاختلاف في الاستيفاء، فانتفت التهمة ولو شهد قاسم واحد لا تقبل، لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير، ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين في دفع الزمان عن نفسه، ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا، والله اعلم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَهُمَا، حضرات شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے، انہما شہدا علی فعل غیرہما، کہ وہ جو قاسمان ہیں وہ اپنے غیر کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں، اور غیر کا فعل استیفا وہ پورا وصول کرنا اور قبضہ کرنا ہے۔ لا علی فعل انفسہما، ایسا نہیں کہ وہ دونوں اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہوں۔ لا علی فعل انفسہما، انہوں نے اپنے فعل پر گواہی نہیں دی، اس لیے کہ ان دونوں کا فعل تو الگ الگ کرنا ہے اور اس پر گواہی کی ضرورت نہیں، یا اس لیے کہ تمییز میں مشہود بہی بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ مشہود بہی تو غیر لازم ہے۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ، یہ فعل تو قبضہ اور وصول یابی کے بعد لازم ہوگا، اور وہ قبضہ وغیرہ تو دوسرے کا فعل ہے۔ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، لہذا اس پر گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وقال الطحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں قاسموں نے اجرت لے کر تقسیم کیا ہو تو پھر بالاتفاق ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرف مشائخ میں سے کسی کا رجحان بھی ہے، لأنہما، اس وجہ سے کہ یہ دونوں قاسم اپنے اس عمل کے پورا ہو جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں جس عمل کے لیے انہیں اجیر بنایا گیا تھا، لہٰذا یہ صورتاً تو شہادت ہے لیکن معناً دعویٰ ہے، فلا تقبل، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الا انا نقول، مگر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ دونوں قاسم اس شہادت سے اپنی طرف کوئی منفعت نہیں کھینچ رہے، لاتفاق الخصوم علی ایفائہم العمل المستأجر علیہ، اس لیے کہ جس عمل کے لیے انہیں اجرت پر رکھا گیا تھا تو خصمین کی طرف سے اس کے پورا ہونے پر اتفاق ہے، اور وہ تمییز ہے۔ انما الاختلاف فی الاستیفاء، جبکہ اختلاف تو وصول کرنے میں ہے، لہذا تہمت منتفی ہو گئی۔ اور اگر دو قاسم نہ ہوں، اگر ایک قاسم گواہی دے
تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ فرد واحد کی شہادت دوسرے کے خلاف قبول نہیں ہوتی۔ اگر قاضی نے اپنے امین کو حکم دیا کہ وہ دوسرے کا مال اس کے حوالے کر دے تو یہاں امین کا قول قبول کیا جائے گا فی دفع الزمان عن نفسہ، اپنی طرف سے زمان کو دور کرنے کے سلسلہ میں یہاں امین کے قول کو قبول کیا جائے گا، اور دوسرے پر الزام کے سلسلہ میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ منکر ہو۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالی حقیقت حال کو خوب جاننے والے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ سبق کی تشریح سے پہلے مختصر خلاصہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے آج کے سبق میں گزشتہ مسئلہ کہ اگر شرکاء اختلاف کریں کہ مجھے میرا حصہ صحیح طور پہ نہیں ملا، اور جو دو قاسمان ہیں تقسیم کرنے والے ان کے خلاف گواہی دیں کہ نہیں ہم نے پوری تقسیم کی ہے اور سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا ہے، تو اس گواہی کے سلسلہ میں مختلف اقوال نقل کیے گئے تھے۔ تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ انہما اشہدا علی فعل انفسہما، کہ اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں قاسمان کی گواہی اپنے فعل پر ہے، علی فعل انفسہما، اس وجہ سے اپنے فعل پر جو گواہی دی جائے وہ تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں حضرات شیخین رحمہم اللہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، تو حضرات شیخین یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں قاسمان کی گواہی اپنے فعل پر نہیں ہے، علی فعل غیرہما، وہ تو غیر کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ہم مانتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اپنے فعل پر انسان کی گواہی معتبر نہیں، یہاں قاسمان کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ وہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ تو تقسیم کروانے والوں کا فعل ہے، اس پر گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس فعل میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہو الاستیفاء، ایک تو ہے ان کا پورا وصول کرنا، استیفاء وصول یابی، کہ شرکاء کو اپنا اپنا حصہ وہ ملا ہے، اور دوسری چیز ہے قبضہ، کہ شرکاء نے قبضہ بھی لیا ہے۔ یہاں شرکاء کے دو کام بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، استیفاء اور قبضہ، تو یہاں قاسمان کی گواہی استیفاء اور قبضے پر ہے کہ ان کا حصہ پورا پورا ملا ہے اور انہوں نے اپنے حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں۔ تو استیفاء اپنا پورا حصہ لینا اور اس پورے حصے پہ قبضہ حاصل کر لینا یہ تو غیر کا فعل ہے، لا علی فعل انفسہما، تو یہاں قاسمان کی گواہی اپنے فعل پر تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان قاسمان کا جو فعل تھا اس فعل کو تمییز کہتے ہیں، اور وہ تمییز کہ شرکاء کے حصے الگ الگ کرنا، کہ شریک نمبر 1 کو 5 مرلے ملیں گے، شریک نمبر 2 کو 7 مرلے ملیں گے، تو اس طرح کر کے حصے الگ کرنا یہ ان قاسمان کا فعل ہے، اور یہ جو قاسمان کا فعل ہے لا حاجت الی الشہادۃ علیہ، اس پر تو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس پر گواہی کی ضرورت نہیں تو پھر قاسمان اس پر گواہی کیوں دیں گے؟ کہ ہم نے تمیز کر دی ہے، ہم نے لوگوں کے حصے جدا جدا کر دیے ہیں، وہ تو ایک ایسا کام ہے جس پر گواہی دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک پہلو سے جواب دیا۔ دوسرا، لأنہ لا یصلح مشہودا بہ، کہ وہ جو تمییز ہے یہ مشہود بھی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یعنی قاسمان کا جو فعل ہے وہ فعل کو ایسا معاملہ، ایسا امر، ایسی شے نہیں ہے کہ ہم اس کو مشہود بھی بنا سکیں، وہ تو مشہود بھی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ تمییز، یعنی تمییز مشہود بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ لما انہ غیر لازم، اس لیے کہ یہ مشہود بھی لازم نہیں، اس میں الزام کی صلاحیت نہیں۔ الزام کی صلاحیت نہیں، اس کا مطلب اچھی طرح ذہن میں بٹھایا جائے کہ اگر شرکاء نے اپنی رضامندی سے تقسیم کرنے والا مقرر کیا ہو
یا قاضی کی طرف سے وہ قاسم متعین ہو کہ آپ نے اپنے حصے الگ الگ انہی سے کروانے ہیں، تو ان کا فعل ابھی لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تقسیم کرتے ہیں جن کو لے کر آئے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہماری زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو ابھی ان کا فعل لازم نہیں ہے۔ لما انہ غیر لازم، اگر یہ شرکا قاسمان کو لاتے ہیں کہ آپ ہماری زمین، ہمارا مکان ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو یہ تقسیم کنندہ کا کام اسی وقت لازم ہوتا ہے جب ان حصے داروں نے اپنے حصے پر قبضہ کر لیا ہو، اپنا حصہ وصول کر لیا ہو، تو اس وقت قاسم کا فعل لازم ہوتا ہے۔ تو اب حصوں پر قبضہ کرنا والاستیفاء، اپنا حق پورا وصول کر لینے کا اقرار کرنا، یہ قاسمین کا کام نہیں ہے۔ جو قاسم ہیں ان کا یہ کام نہیں، بلکہ یہ تو ان کے غیروں کا کام ہے، یعنی یہ تو حصے داروں کا کام ہوتا ہے۔ وَهُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ، تو جب تک وہ تقسیم کرنے والے صرف نقشہ بناتے ہیں اور نقشہ بنا کر اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہو عملی طور پہ، ان شرکا کو قبضہ نہ دلوایا ہو، جب تک قبضہ نہیں دلوایا تو اس وقت تک تو ان کا بنایا ہوا نقشہ یا تقسیم کا طریقہ کار ان پر لازم نہیں ہے۔ لازم تو اس وقت ہوگا جب وہ سب کو بلائیں گے کہ احمد آؤ، یہ والا آپ کا حصہ ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کی زمین ہے، حماد آپ کی زمین یہاں سے یہاں تک ہے۔ جب تک وہ قبضہ نہ دلوا دیں تو اس وقت تک تو ان کا فعل لازم ہی نہیں ہے۔ جب لازم نہیں ہے تو اس پر تو گواہی ہو نہیں سکتی۔ ہاں، جہاں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ غیر کا فعل ہے۔ اب غیر کا فعل کیا ہے کہ انہوں نے حصے کرنے کے بعد قبضہ دلوا دیا ہے۔ اب جب قبضہ دلوا دیا تو فتقبل الشہادۃ علیہ، تو اب اس کے خلاف گواہی قبول کی جائے گی۔ یہاں پہ صاحب ہدایہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی رائے پیش فرمائی۔ اس مسئلہ سے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو تقسیم کرنے والے آئے ہوئے ہیں وہ مفت میں تقسیم کر رہے ہیں، یعنی قاضی کے حکم پر سرکاری تنخواہ پر تقسیم کر رہے ہیں، یا ان کو اجرت پر لایا گیا ہے۔ تقسیم کروانے والے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اجرت دینی ہے، اس پہلو کو دیکھیں گے۔ تو اگر یہ اجرت پر لائے گئے ہیں پھر تو بالاتفاق ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُ اللَّهُ، اسی کی طرف مشائخ میں سے کسی کا رجحان معلوم ہوتا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حضرات شوافع میں سے امام استخری وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وہ رائے کیا ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قاسمان کی بات کو اگر دیکھا جائے تو یہ گواہی نہیں دے رہے، اصل میں یہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو چونکہ اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ ہماری زمین پلاٹ سامان تقسیم کروا دیں تو آپ کو اجرت ملے گی، تو اب ان کو اجرت تو اسی وقت ملے گی جب ان کا کام پورا ہو۔ تو کام پورا تو اسی وقت ہوگا جب شرکا مطمئن ہو جائیں گے۔ تو یہاں شرکا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شرکا میں سے کچھ لوگ شور کر رہے ہیں کہ مجھے تو فلاں چیز نہیں ملی، مجھے تو میرے حصے کی چارپائی نہیں ملی، مجھے تو میرے حصے کا گلاس اور فلاں کپڑا نہیں ملا۔ تو جب تک اگلے مطمئن نہیں ہیں تو ان کا عمل تو پورا نہیں ہوا۔ لہٰذا جب یہ گواہی کی شکل میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تقسیم پوری کر دی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، تو یہ اصل میں ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، ہماری اجرت ہمارے حوالے کرو۔ تو ہم طحاوی رحمہ اللہ اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہاں صورتاً تو شہادت ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ دعویٰ مانن یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ ہمارا کام پورا ہو گیا جی، ہمیں ہماری اجرت دی جائے۔ بظاہر گواہی ہے اور مانن یہ دعویٰ ہے۔ فلا تقبلوا، تو اس دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ نظریہ پیش فرمایا۔ الا انا نقول سے صاحب ہدایہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے کو رد کر رہے ہیں
یعنی صاحب ہدایہ کو یہ قول پسند نہیں آیا۔ صاحب ہدایہ انہوں نے اس قول کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ وہ دونوں قاسم یہاں سے کوئی نفع تو اپنی طرف نہیں کھینچ رہے، لا یجرانی نہیں کھینچ رہے اس گواہی کے ذریعے وہ اپنے لیے مغنمن کوئی منفعت کو مال تو نہیں کھینچ کر لے کے جا رہے۔ جب انہوں نے یہ کہا جی ہم نے تو تقسیم پوری کر دی ہے، آپ سب کو اپنے اپنے حصے مل گئے ہیں، تو اس جملے سے کوئی مالی منفعت ان تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ تو لاتفاق الخصوم علی ایفائہما العمل المستاجر علیہ، یہاں تو جو خصمین ہیں، جو شرکاء ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم ان کو لائے تھے انہوں نے یہ کام پورا کیا ہے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وَهُوَ التَّمْيِيز، ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرنا۔ یہ بات تو اگلے خود مان رہے ہیں، شرکاء اس بات کو تو بڑے واضح انداز میں تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر تقسیم کی ہے اور اس سے الگ الگ کیے ہیں۔ اب ان میں جو اختلاف ہے، انما الاختلاف فی الاستیفاء، اختلاف صرف اس بات میں رہ گیا ہے کہ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا بلکہ وصولی میں کچھ کمی رہ گئی۔ کمی کیسے رہ گئی؟ کہ ان میں سے ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جو چیز فلاں شخص کے پاس موجود ہے وہ بھی میرے حصے کی ہے۔ مثلاً وہ جو ایک چارپائی ہے 6 چارپائیوں میں سے وہ حماد کے پاس چلی گئی ہے، احمد کہتا ہے کہ نہیں وہ چارپائی بھی میرے حصے کی ہے، اس لیے وہ بھی مجھے ملنی چاہیے، وہ گلاس بھی میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی تقسیم کے کام میں انہیں کوئی شکایت نہیں، گویا کہ شکایت ان کے اپنے وصولیابی کے معاملے میں ہے کہ وہ اپنا قبضہ پوری طرح نہیں لے سکے۔ مثلا جب وہ 6 گلاس تھے تو 6 گلاس اٹھاتے ہوئے حماد نے 3 کے بجائے 4 گلاس اٹھا لیے، اسی طرح حماد نے 3 چارپائیوں کے بجائے 4 چارپائیاں اٹھا لیں۔ اب احمد کہتا ہے کہ وہ 1 گلاس اور وہ 1 چارپائی مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہاں تو اپنا حق وصول کرنے میں کمزوری ان شرکاء کی طرف سے دکھلائی دے رہی ہے۔ جو تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے تو فیصلہ صحیح کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 گلاس آپ دونوں کو ملیں گے، 3 چارپائیاں دونوں کی ہوں گی۔ لہذا ان قاسمان سے متعلق جو ایک غلط فہمی تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ فانتفت التہمت، تہمت منتفی ہو گئی۔ اس وجہ سے ان کی اس بات کی گواہی کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ پورا لے لیا ہے، یہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ آگے ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ قاسمان 2 تھے اور 2 کا ایک نصاب بن جاتا ہے۔ اب یہاں اگر ایک قاسم گواہی دیتا ہے کہ احمد اور حماد نے اپنا حصہ پورا وصول کر لیا ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی، تو لا تقبل، ایک قاسم کی گواہی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ لأن شہادت الفرد غیر مقبولۃ علی الغیر، فرد واحد کی گواہی دوسرے مرد کے خلاف، یعنی صرف ایک مرد کی گواہی وہ اس قسم کے معاملات میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس سے آگے ایک اور علیحدہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ اس مسئلہ کو اسی ذیل میں لا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی امانت کے طور پہ کچھ پیسے مثلا 10,000 روپیہ قاضی کے پاس رکھوایا ہوا تھا، تو قاضی صاحب خود تو چونکہ بڑے امور سلجھاتے ہیں، ان معاملات کو حل کرتے ہیں، تو قاضی صاحب کے پاس ایک امین ہے کہ جو لوگ امانتیں قاضی صاحب کے پاس رکھواتے ہیں وہ امانتیں وہ امین سنبھالتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے امین سے کہا کہ وہ عبد الرحمن کے جو 10,000 رکھے ہوئے ہیں وہ 10,000 روپے عبد الرحمن کی امانت واپس لوٹاؤ۔ اب جب قاضی نے کہہ دیا تو امین کہتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے عبد الرحمن کو پہنچا دیے۔ عبد الرحمن کا دعویٰ ہے کہ نہیں، مجھے وہ والے 10,000 روپے نہیں ملے جو میں نے امانت رکھوائے تھے قاضی کے پاس۔ تو اب یہاں پیسے والا جس نے امانت کے طور پہ رکھوائے ہیں وہ منکر ہیں، امین دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کے گھر میں وہ 10,000 روپیہ پہنچا کر آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہاں یقبل قول الامین فی دفع الزمان عن نفسہ، امین کا قول اس کی ذات سے زمان کو دور کرنے کے سلسلہ میں قبول کیا جائے گا۔ امین کی بات چونکہ قابل قبول ہوتی ہے
اس لیے اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امانت کا ویسے بھی ضمان نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اس کے ضائع کرنے میں تعدی نہ پائی جائے۔ تو امین پر ضمان چونکہ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا امین پر ضمان کو لازم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دوسرا شخص یعنی عبد الرحمن، وہ چونکہ اس بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، تو اب عبد الرحمن پر لازم کرنے کے سلسلہ میں اس کے قول کو قبول نہیں کریں گے، یعنی حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبد الرحمن کی جیب میں 10,000 روپیہ موجود ہے۔ یعنی امین کی بات کو دو پہلوؤں سے دیکھا جائے گا۔ اس پہلو سے دیکھیں کہ اس امین پر الزام آتا ہے یا نہیں آتا، ضمان لازم ہوتا ہے یا لازم نہیں ہوتا، تو اس میں تو یہ پہلو اختیار کیا جائے گا کہ اس پر ضمان لازم نہیں ہوتا، لیکن اگلے نے 10,000 روپیہ وصول کر لیا ہے تو یہ بات اس امین کے کہنے سے لازم نہیں آتی کہ اس نے اپنے مال کو وصول کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو اس سے انکار کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنا مال وصول نہیں کیا، مجھے اپنا مال نہیں ملا۔ لیکن بہرحال اگر وہ امین کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کا مال اس کے گھر میں پہنچا دیا، اس کے حوالے کر دیا ہے، تو امین بہرحال ضمان سے بری سمجھا جائے گا۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل کو ذکر کیا، پھر شہادت اور تمییز میں فرق کیا، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول اس کی وضاحت کی گئی۔ صاحب ہدایہ کی طرف سے امام طحاوی کو جواب وہ بھی اسی آج کے سبق میں ذکر کیا گیا، اور اکیلے ایک قاسم کی گواہی کی حیثیت کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ قاضی نے امین کو پیسے واپس کرنے کا حکم دیا، پھر جھگڑا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں بیان ہو چکا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔